ہے جو نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ مؤثر تب ہوتی ہے جب رب چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ اثر تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آفات بلیات آ جاتی ہیں، آتی رہی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ پہلے بھی کئی امراض آئے، طاعون کا مرض پھیل جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو آفات آ جایا کرتی ہیں۔ ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ افراط و تفرید بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفرید ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دوا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے آپ، احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ، اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے، تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ دوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ ہے، اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں۔ آپ ہاتھ بھی دھوئیں، ہاتھ تو ویسے ہی دھونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، وہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے۔ تو آپ ویسے ہی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبح جب تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ دھو لو۔ تو ہاتھ آپ بار بار دھوئیں، کون منع کر رہا ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ لیکن میں تھوڑی سی میں اصل میں کسی بات کو الجھانا نہیں چاہتا۔ میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری قوم بیچاری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ویسے صحیح کون کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، جیسے میلہ نہیں لگ جاتا اور سارے اپنا اپنا سیرپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شربت میرے والا اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے تخم لنگا زیادہ ڈالی ہے تو میرا زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی، وہ جی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری حکومت امریکہ سے پیسے لینا چاہتی ہے تو اس لیے ڈھونگ رچایا، کوئی شے نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی 250 کے قریب ملکوں میں چلا گیا ہے، اور آپ کیوں اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط بات ہی نہیں، آپ بات کیوں الجھاتے ہیں؟ کوشش کریں، جو آپ کو تدابیر بتائی جا رہی ہیں، تدبیر کو اختیار کرنا دین کے اندر سنت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ تدبیر اختیار کریں، ہاتھ کو دھوئیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواک کریں بار بار، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی۔ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ مسواک کریں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ پھر کسی جگہ کچھ ڈاکٹر، اطباء، حکماء آپ کو احتیاط کا کہتے ہیں، تو احتیاط میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ۔ 3 حدیثیں ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک میں شفا۔ آپ نے کہا ادارے بند کر دیں، ہم نے کر دیے، ورنہ حفظ والے بچے اگر قرآن پڑھتے تو اس سے شفا ہی ہونی تھی، اس سے فضل ہی ہونا تھا۔ تو میرے عزیز، قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تیسری حدیث پیش کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے، اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں، خوب پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت باندھ لیتے، چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت باندھ لیتے، بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دیتے، بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرما دیتے۔ ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے۔ نماز کی طرف رجحان پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نا ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو اس علاقے کے لوگ، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس علاقے کے لوگوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، ہماری طلب پہ بھی نہیں کھلایا۔ ہم لیٹے ہوئے تھے تو رات کو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہم نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو ہم نے کہا دم مفت نہیں کریں گے۔ تم نے تو روٹی بھی نہیں پوچھی، کہا بھی ہے تو نہیں دی، مفت نہیں کریں گے، پیسے لگیں گے۔ اب آپ اس سے یہ دلیل نہ نکال لینا کہ دم کے پیسے لینے جائز ہے۔ فٹافٹ کل کو یہ بات شروع ہو جائے کہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے جی۔ بڑی مرضی سے لوگ اپنی مرضی کا سبق نکال لیتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جو تم کہو گے ہم دیں گے۔ کہتے میں نے دم کیا سردار کو، اللہ نے شفا عطا کر دی، اسے بچھو نے کاٹ لیا۔ تو 30 یا 40 بکریاں بھی دیں، کھانا بھی کھلایا۔ اب لے کے جب واپس آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ تو آپ فرمانے لگے بھی آرام کرو، صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اگر حضور نے فرمایا لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج بن گئی، اچھا ہو گیا، نہیں لینی چاہیے صبح واپس کر دیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔ کہتے صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بات سنائی تو سرکار تو مسکرانے لگے۔ حضور فرمانے لگے ساری باتیں چھوڑو، بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ عرض کی حضور آپ نے ہی فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا، تو میرا بھی حصہ نکالو۔ اس میں سے میرا بھی تو حصہ نکلتا ہے نا، جب سبق میں نے پڑھایا تھا، آدھی میری ہے اور آدھی تمہاری ہے، نکالو۔ تو بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس وظائف ہیں۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا تم صبح شام پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، بہت سارے بچوں کو تو ویسے ہی یاد ہوگی۔ ترمذی شریف میں فرمایا 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو، کوئی بلا تمہارے قریب ہی نہیں آئے۔ سورہ فاتحہ بار بار پڑھیں۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی، تیز بخار ہوا حضور کو، تیز بخار، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام بار بار سورہ فلق اور ناس پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، پھر اپنے وجود پر مل لیتے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور زیادہ سرکار کی طبیعت مبارک میں نے کمزوری دیکھی، نکاہت دیکھی، تو پھر میں نے وہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کے حضور پہ پھونکنی شروع کی۔ ان میں شفا ہے، قرآن حکیم میں شفا ہے، صرف ایک کام کریں، بہت زیادہ آزمائش میں آنا، ذہنی طور پہ الجھ جانا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مثلاً کیا ہوگا۔ جب تک یہ مرض نہیں آیا تھا لوگ مرتے نہیں تھے، جنازے نہیں پڑھے جاتے تھے، یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اتنا مسلمان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ مجھ سے ایک ہمارے پروفیسر دوست ہیں، ان کے بھائی انتقال کر گیا تو بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، کہتے تھے حضرت صاحب میرا بھائی تو کھڑکی بند ہوتی تھی سردیوں میں تو کہتا تھا دروازہ کھولو، میرا دم گھٹتا ہے تو قبر میں کیا کرتا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، مومن کی قبر ہے، کوئی کسی بے ایمان کی تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ،
मोमिन की कब्र खड्डा नहीं होती, वो तो बाग होती है। और हुजूर बाग कौन सा? फरमाया जन्नत के बागों में से बाग। तो आपने जब उसका दरवाजा बंद किया है तो अंदर तो फूल खिल गए, अंदर तो रोशनी है, अंदर तो बाग लगा हुआ है, अंदर तो नहरें बह रही हैं। तो आपके ख्याल में हवा नहीं आ रही, वहां तो ठंडी हवाएं चल रही। तो इसलिए घबराना, जो बहुत ज्यादा आजमाइश में आ जाना, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाना, और आप यकीन करें लोग पता नहीं क्या क्या पूछने लग गए और किस किस चक्कर में उलझ गए। जरूर भी जरूर एहतियात करें, तमाम एहतियाती तदाबीर, लेकिन आजमाइश अपने सर पर कोई सवार ना करें, फिर आगे भी बढ़ें। मेरा जो वतन है ना, मैं तो परसों असर की नमाज में पढ़ रहा था तो असर से पहले एक साहब ने फ़ोन किया, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी उनसे मोहब्बत है। तो उनकी कुछ बातों ने मुझे परेशान कर दिया, तो मेरे तो नमाज में आंसू ही निकल गए। आपको पता है कि मेरे वतन के अंदर लाखों और हज़ारों लोग वो हैं जो सुबह मजदूरी पे जाते हैं तो शाम को रोटी खाते हैं। कारखाने बंद हो रहे, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, होटलों पे कितने मजदूर थे जो काम करते थे, कोई खाना खिलाता था, कोई बर्तन धोता था, शाम को वो। अमीरों का मामला और तरह का है, लेकिन गरीबों के लिए जो आजमाइश है। और फिर मैं तो आप यकीन करें अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ कर रहा था कि मालिक वो तो अमीर मुल्क हैं, कोई उनके असबाब होंगे, हमारे तो पहले ही एक एक बेड पे दो दो मरीज़ पड़े हुए। मैंने देखा हमारे एक मदरसे के बच्चे की एक दफ़ा टांग टूट गई, कोई मसला हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में गया तो जगह ही नहीं थी सरकारी हॉस्पिटल में, गुजरांवाला के सरकारी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी मरीज़ की। तो बाहर एक चारपाई अलग लगा के उस बच्चे को उन्होंने लिटाया था। बड़ा तकलीफ दे मंजर है। आप कभी अस्पतालों में जाएं, सरकारी बड़े हॉस्पिटल जो लाहौर के, उनमें तो एक एक बेड में मैंने दो दो मरीज़ भी पड़े हुए देखे हैं। तो मैं तो ये दुआ कर रहा था कि मालिक तू मेहरबानी फरमा। हम तो गरीब लोग हैं, यहाँ तो लोग जो शुगर में मुब्तला हैं उनके पास दवाइयाँ पूरी नहीं, ब्लड प्रेशर वालों के पास पूरी नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे सुबह शाम जो आजमाइश में, जिनके पास चीज़ ही कोई नहीं है। खासा है खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा। तो दुआ करें अल्लाह के हुजूर के मालिक रहम फरमाए। और दुआ मोमिन का हथियार है, इस हथियार को इस्तेमाल करें खूब खूब। लो ये मेरी अपील है आप हजरात से, इस अपील पे ज़रूर तवज्जो देना। एक तो जो मज़दूर थे शाम को मज़दूरी ला के रोटी खाते थे, उनका थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। ज़रूरी नहीं कि वो मांग के अपना हाथ खोल के आपको दिखाएं, थोड़ा सा ना मुट्ठी में दबा के भी कभी कुछ कर लेना चाहिए। थोड़ा उनका ख्याल करें, देखें कहाँ कहाँ हम पहुँच सकते हैं, किस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। बड़े मुझे अच्छे लगे वो लोग जो अपने सरों पे साबुन की पेटियाँ रख के तो देहातों में निकल गए। उनको पता है कि यहाँ कुछ ऐसे बूढ़े भी हैं कि जिनको तो अब उनके बच्चों ने भी पूछना छोड़ दिया है। उनके लिए आप असबाब मुहैया करें, सामान दें, खाने का ख्याल करें। और हर आदमी इज्तिमाई दुआ भी यहाँ होगी, पर हर आदमी तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े और ये जहन बनाए कि रब को मैंने ही मनाना है और वो मेरे कहने से ही मान जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना दुआ करने के लिए बाहर निकले, बारिश नहीं हो रही थी, तो आप बाहर निकले तो एक चींटी ने अपने पर फैलाए हुए, आप चूँकि जानवरों की बोलियाँ जानते थे तो चींटी भी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मेहरबानी फरमा, बारिश अता फरमा। कहत पड़ गया तो हज़रत सुलेमान भी सारे लश्कर को लेके बाहर निकले दुआ करने के लिए। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश हो जाएगी, और दुआ ना मांगें, आप जाएं। तो सुलेमान ने अर्ज़ की मालिक दुआ तो मांग लेने दे, बारिश का तूने फैसला कर लिया तो दुआ तो इबादत है। तो रब करीम ने फरमाया नहीं आप जाएं। अल्लाह दुआ तो मुतलक हर वक़्त तो हुक्म देता है, पर आज क्या हिकमत है। फरमाया वो चींटी के फैले हुए बाजू देखे है ना, तो अगर आपने भी दुआ मांग ली तो चींटी के दिल में ख्याल आएगा ये मेरी दुआ से नहीं बरसी, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की दुआ से बरसी है। तो आज मेरा इरादा है, कुदरत है कि बारिश मिलेगी, पर चींटी के कहने की बरकत से मिलेगी। तो हम भी तो मालिक के आजिज़ बंदे हैं ना, हम भी तो आजिज़ बंदे हैं। तो जो समझता है ना कि शायद मैं सबसे कमज़ोर हूँ, और जो मेरी तरह समझता है मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे गुनाहगार, वो भी कहे कि नहीं रब तो मेरा भी है ना, रब तो मेरा भी है ना, तो वो एक कोने में लगे और वो कहे कि नहीं अल्लाह को मैं नहीं मनाना है, और वो मेरी मानेगा, अल्लाह को मनाएं और उसकी बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह तो रहम फरमा, अल्लाह तो रहमत फरमा, अल्लाह आसानी फरमा, अल्लाह अपने हबीब के सदके रहम फरमा, बीमारे करबला के सदके रहम फरमा,
فضل والا معاملہ فرما. سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے, خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں, مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں, جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو. اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں, میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں, میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن, فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت. ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر. دعا ایک بڑی قوت ہے. ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں. تیسری بات, نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرض پھیلتا تھا, اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. پھنسی نکلتی تھی, پھوڑا نکلتا تھا اور پھر وہ جسم میں پھیل جاتا تھا اور انسان اس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا تھا. حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں, وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے, ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا. حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے, ان کو امین الامت کہا جاتا ہے. اور 10 مبشرہ صحابی ہیں, ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے, رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا. 10 مبشرہ صحابی اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا. لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا, فرمایا باپ نہیں مارا, میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے. اتنے پکے عقیدے کے بندے کہ باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے, فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبادہ بن جراح کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں. ہمارا اتنا تگڑا آدمی. ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی, آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے. طاعون کا مرض پھیل گیا. لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے, فرمایا نہیں نکلوں گا, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں, جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں. حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے, میں نہیں نکلوں گا. اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا. اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا. حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت, فرمایا نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے, تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے, اس کی حکمت ہے, اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود ہے. پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے, اس کی قدرت ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں, لیکن خوف کھانا, سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر, نفسیاتی ہو جانا, یہ معاملہ درست نہیں ہے. حضرت ابو عبادہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے. حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے, آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبادہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ رعب طاری ہو جاتا. ان کی قبر میں بھی اللہ نے رعب رکھا ہوا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے. اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. میرے عزیز تھوڑا سا باہر آئیں, اپنے عقائد کو, نظریات کو, ان کو پختہ کریں. ہم مسلمان ہیں. میری جو سب سے بڑی اپیل ہے نا, آج اس سارے عنوان پہ ڈاکٹر اپنی ہدایات دے رہے ہیں, اس پر عمل کریں.